مطلب وارننگ بھی رات گئے وہ جو وارننگ ایک دی گئی ان کی جانب سے کہ آدھے گھنٹے میں سنا دیں نہیں تو جو ہے وہ کوئی کارروائی ہوگی. کیا کارروائی کریں گے آپ؟ اور ابھی تک دیکھیں بہت سارے حلقوں کے نتائج ابھی سامنے نہیں آئے. ابھی کیا ہم کہہ سکتے ہیں وہ کل کا جو نیٹ بند تھا, وہ جو سروس بند تھی, کہیں نہ کہیں اس نے بھی افیکٹ کیا ہے؟ دیکھیں جو دعوے کیے گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے انٹرنیٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے ای ایم ایس سے, الیکشن مینجمنٹ سسٹم سے, اور یہ بھی کہا گیا کہ موبائل فون کا بھی, موبائل نیٹ ورک کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ آن لائن یا آف لائن دونوں طرح سے آپریٹ ہو جاتا ہے. تو اس طرح, اور ویسے بھی جو نتیجہ دینا ہے, مجھے ایک بات بتائیں, جب RO نتیجہ بنا رہا ہوگا, پریزائڈنگ افسران وہاں پر ہوں گے, ووٹوں کی گنتی ہو رہی ہوگی, تو وہ نتیجہ تو وہاں پہ ہی ہو جائے گا نا. وہ نتیجہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان, جس کو آپ کہتے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ, یہ میں نہیں کہتا, یہ اطہر عدیل نہیں کہتا, یہ ٹی وی چینل نہیں کہتا. وہ جو RO کا نتیجہ ہوتا ہے وہ بھی غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہوتا ہے, اسی لیے ہم اس کو غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ کہتے ہیں, ہم اپنے پاس سے نہیں کہتے. ہاں وہ سرکاری نتیجہ کب ہوگا؟ وہ سرکاری نتیجہ تب ہوگا جب الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو اناؤنس کرے گا, اس کا اعلان کرے گا, وہ سرکاری نتیجہ ہو جائے گا. ڈیلے کہاں ہو رہا ہے؟ اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ڈیلے کہاں ہو رہا ہے. اس کے اوپر بہت ساری قیاس آرائیاں, دیکھیں قیاس آرائیاں بہت ساری کی جا سکتی ہیں. ہر جماعت اس کے اوپر اپنا اپنا جو اینگل ہے اس کے اوپر ہی بات کرتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. جو جماعت جیت رہی ہوگی وہ کہے گی کہ سب ٹھیک ہے, جو جیت رہی ہوگی وہ یہی کہے گی کہ ٹھیک ہو گیا سب, ٹھیک ہے. جو ہار رہی ہوگی وہ یہ کہے گی کہ جی ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے. لیکن دیکھیں بہت سارے سوالیہ نشانات ہمیشہ جب بھی اس طرح الیکشن جن کے سلو رزلٹس آتے ہیں یا جن کے الیکشنز کے نتائج بہت دیر بعد سنائے جاتے ہیں, ان کے اوپر ہمیشہ سوالیہ نشان ہوتا ہے. اور جماعتیں حق بجانب ہیں یا جو کینڈیڈیٹ ہیں حق بجانب ہے اس بارے میں پوچھنے میں کہ جی کیوں اتنی دیری ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. جیسے بلاول بھٹو نے کہا کہ نوجوان نسل آگے آئے, تو آپ نے دیکھا اس کے نتائج بھی کچھ اچھے ہوئے. ابھی آپ نے کہا تھا اطہر کے بزرگ ہونے چاہیے, ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے, لیکن فرنٹ اینڈ پہ وہ جو نوجوان ہیں انہیں بھی ایکسپیرینس کا موقع ملنا چاہیے. دیکھیں پاکستان کی خوبصورتی دیکھیں, پاکستان کی یہ خوبصورتی ہے کہ پاکستان میں نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. جیسا کہ ہم کل سے یا اس سے پہلے سے بھی یہ مینشن کر رہے ہیں کہ اس دفعہ یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں, یہ جو الیکشن بلکہ ہو چکے, اب اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں, اس میں نوجوانوں کی 2 کروڑ سے بھی زیادہ تعداد ہے ووٹرز کی. وہ میٹر تو کرے گی. یہ جو آپ کے سامنے اپسیٹ ہو رہے ہیں, ان نوجوانوں نے اپسیٹ کیے ہیں, وہ خواتین ووٹرز نے اپسیٹ کیے ہیں. دور بنے ہیں لیکن وہ ووٹ ڈالنے پہنچے ہیں. دیکھیں یہ شعور آپ نے کہا کہ خوبصورتی بھی ہے, اور کہیں نہ کہیں دیکھیں کہ ہر پارٹی کے جو سیاستدان ہیں انہوں نے اپنی ہر کمپین پہ بھی یہ ذکر کیا ہے کہ یوتھ ہمارے ساتھ ہے, یوتھ ہمارے ساتھ ہے. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں, ظاہر بزرگ سیاستدان ہم کہتے ہیں نا ان کو کہ وہ سب سے زیادہ سینئر سیاستدان ہیں, 3 دفعہ وہ وزیر اعظم بنے ہیں, 4تھی دفعہ کا وہ راستہ لے رہے ہیں. یہ تو خیر جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں, اس کے پرسپیکٹیو میں میں کہہ رہا ہوں. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یوتھ ان کے ساتھ ہے. پہلے یوتھ ایک جماعت کے ساتھ جو ہے وہ طے کی جاتی تھی کہ صرف یوتھ اس جماعت کی ہے. حالانکہ ان کے جو لیڈر ہیں وہ حالانکہ ان کے جو لیڈر ہیں وہ بھی ایک بزرگ لیڈر ہیں, 70 سال سے اوپر ہیں. اور بلاول نے بالکل الگ کر دیا, اس نے کہا کہ نہیں جی نہیں, میں بھی یوتھ پہ فوکس کر رہا ہوں. اب پہلے یوتھ پہ فوکس نہیں ہوتا تھا. اس پر کمپین میں دیکھیں ساری جماعتیں کہیں نہ کہیں نوجوانوں یوتھ کا ذکر کر رہی ہیں. دیکھیں اتنی بڑی تعداد میں جس ملک میں نوجوان ہو وہ میٹر کرتے ہیں, اور ان کو دیکھنا پڑے گا, یہ سنبھالنے مشکل ہو جائیں گے. اگنور ہو جاتے تھے بالکل بچوں کی طرح کہ خیر ہے, بڑوں نے جو فیصلہ اتنا چھوٹا سا بچہ بھی اگنور نہیں ہوتا, اب نہیں ہوتا. پہلے بہین صرف کتابوں تک رہ گیا تھا کہ قائد اعظم نے کہا ہے کہ نوجوان اس ملک کا مستقبل ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ جس پارٹی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ یوتھ ہمارے ساتھ ہے, وہ بے شک ایجڈ تھے یا ان کی عمر زیادہ تھی, لیکن ان کی سوچ, ان کا سوچنے کا نظریہ کہیں نہ کہیں ان نوجوانوں کو نمایاں کر گیا. اس کو دیکھیں کیٹر کرنے میں وہ کامیاب ہوئے, ان کی جانب سے بہت بہترین کمپینز چلائی گئی. ہم یہی کہہ سکتے ہیں, ہم اس کو پولیٹیکل اینگل سے ہم نہیں کہہ سکتے. ہمیں ہمارا جو کام ہے, جو ہم یہ 3 لوگ ہیں, ہمارا کام ہے کہ خبریں لوگوں تک پہنچانا. ہم باعث نہیں ہو سکتے, ہم باعث نہیں ہو سکتے. ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اچھا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. PS 95 کا جو ہے نتیجہ سامنے آیا ہے. جی ہاں ناظرین, ایک اور نتیجہ آ چکا ہے. PS 95 سے نتیجہ آ چکا ہے, اور یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں محمد فاروق اوان 16,386 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے. راجہ اظہر خان آزاد امیدوار تھے, ہار چکے, اور انہوں نے ووٹ حاصل کیے 11,027.
PS कराची कोरंगी 6 का ये नतीजा है। मोहम्मद फारूक अवान इसमें जीत चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। उन्होंने 16,386 वोट हासिल किए, जबकि हारने वाले कैंडिडेट जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार थे। राजा अजहर खान उनका नाम है, उन्होंने वोट हासिल किए हैं 11,027। मोहम्मद फारूक अवान जो कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, जीत चुके हैं 16,386 वोट हासिल करके PS 95 से, जबकि राजा अजहर खान हार चुके हैं 11,027 वोट हासिल करके। नाज़रीन, आपको बता रहे हैं, बैलून आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आपको नतीजा शेयर करें। मोहम्मद फारूक हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जो जीत चुके हैं। हारने वाले जो कैंडिडेट हैं वो 11,027 वोट लेकर हार चुके हैं। जी हाँ महरीन, नताइज तो जैसे जैसे आ रहे हैं हम अपनी जो नाजरीन हैं उन तक पहुँचा रहे हैं। कई टीवी चैनल्स में काम करने का इत्तेफाक हुआ है, ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक और नतीजा एक नतीजा आ चुका है, तो नतीजा पहले नाज़रीन को बताते हैं। PK 61 का नतीजा जो हमारे सामने है मर्दान 8 का, उसमें आज़ाद उम्मीदवार ने मैदान मार लिया है, एहतशाम अली हैं और उन्होंने 32,984 वोट हासिल किए, जबकि जमशेद खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है वो हार चुके हैं। उन्होंने वोट हासिल किए हैं 20,645। PK 61 मर्दान 8 की ये नशिस्त है, जहां पर आज़ाद उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। एहतशाम अली जो हैं वो जीत चुके हैं 32,984 वोट लेकर, जबकि जमशेद खान जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है वो हार चुके हैं। उन्होंने वोट हासिल किए हैं 20,645। जी हाँ, इस सिलसिले में महरीन जब से आप आई हुई हैं, आपको आए हुए ज्वाइन किए हुए तकरीबन 35-36 मिनट हो चुके हैं और हम देख रहे हैं कि क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो रहे हैं और सिंध में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजे जो है ना वो बड़े मजबूत, हाँ वो उनका गढ़ है और वो उसमें कामयाब हो रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पंजाब के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत स्लोली हमारे सामने आ रहे हैं। अच्छा, और पंजाब में अपसेट होने के कुछ खदशात भी हैं। हमेशा रहते हैं। पंजाब एक बड़ा सूबा, देखें हर जगह पे वैसे तो रहते हैं, लेकिन पंजाब एक बड़ा सूबा है। वोटों की कंपाइलेशन होती है, गिनती होती है। पंजाब तब्दीली को ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट करता है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो। देखिए, ये तो हमेशा तारीख में रहा है कि पंजाब जो है वो तब्दीली को एक्सेप्ट करता है। तब्दीली लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर सूबा है जो बड़ी बड़ी तहरीकें चली हैं, कामयाब हुई हैं, सियासी लिहाज से भी पंजाब जो है उनका मरकज रहा है और उसमें भी लाहौर उनका मरकज रहा है। लाहौर अगर समझ गया, लाहौर ने अगर ये बात मेरी मान ली या ये कर ली तो फिर समझे काम हो गया। देखिए, और यहाँ से जो कैंपेन्स शुरू होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एक जगह रही है लाहौर के अंदर, एक जगह है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन है? कौन सी जगह? मीनारे पाकिस्तान। आप देखें, मीनारे पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा जलसा कर लेता है तो उसकी हाइप बन जाती है और हमने देखा पिछले 12-13 साल में इस तरह हुआ है। ठीक है, कोशिश बड़े बड़े जलसों का ट्रेंड भी आया। देखिए, हमने देखा कि बहुत अरसा जो है ये ट्रेंड रहा है, खास तौर पर 18 में हमने देखा, 13 की वो जो कैंपेन्स थी, 13 के बाद हमने देखा, 2013 से पहले की जो कैंपेन्स थी उसमें भी हमने देखा कि बहुत जान मारी पार्टीज ने। लेकिन इस बार वो जोशो खरोश इस बार नहीं। 18 के बाद अगर अतर देखा जाए तो ये बड़े बड़े जलसों की भरमार भी हुई, हमने देखा। लेकिन बड़े बड़े सियासी रहनुमा। एक और नतीजा हमारे पास आ चुका है जो हम आपसे शेयर करेंगे और नाजरीन आपको बताएं कि एक और नतीजा है जो आपसे शेयर कर रहे हैं। PS 42 सांगड़ 3 से ये नशिस्त है जो जीत चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जामशेद अली खान हैं, जिन्होंने 39,497 वोट हासिल किए। GDA के उम्मीदवार हैं जो हार चुके हैं और उन्होंने वोट हासिल किए हैं। मेरा ख्याल है जाम नफीस अली खान जो हैं वो हार चुके हैं यहाँ से, और यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कामयाबी हासिल की है। ट्रेन नतीजा लेकर आई थी, सिटी